میرے محترم سامعین کرام اور سرد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعے بھی ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ سامنے آیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی ہیں۔ آپ کی قربانیاں بے مثال، آپ کا ایثار بے مثال، آپ کا جذبہ ایمانی بے مثال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے مثال، اور خود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اس مایہ ناز عظیم اور جلیل القدر صحابی کا اللہ کی نظر میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام ہے۔ اسی حوالے سے آج کی نشست میں ہم بات کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت دوسرے خلفائے راشدین کے مقابلے میں کچھ حوالوں سے بہت زیادہ حساس زمانہ خلافت ہے۔ باقی خلفائے راشدین کا زمانہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت، ان کے مقابلے میں اس زمانے میں حساسیت زیادہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کو یکجا رکھنا، مدینے کی ریاست کو قائم دائم رکھنا، اسلام دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، اور جو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے تھے ان فتنوں سے امت مسلمہ کو بچانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج جو درپیش تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ اور خلافت، امامت، ریاست، حکومت ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کو منتقل ہو رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، رسول، خاتم النبیین، اب حکومت کا منصب، خلافت کا منصب، ریاست کی ذمہ داریاں
ایک پیغمبر سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کو، ایک صحابی کو منتقل ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت مشکل صورتحال تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دوسرے خلفائے راشدین کے مقابلے میں، اسلام کے بعد کے خلفاء کے حکمرانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حساس زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایک تو یہ معاملہ، اور پھر دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منکرین زکوٰۃ بن گئے۔ اب ان کی سرکوبی بھی ضروری تھی، کیونکہ اگر لوگوں نے ایسے ہی چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر اسلام کا پرچم کون تھامے گا، اسلام کی عمارت کیسے مضبوط ہوگی۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اب یہ بھی ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اس کی تشکیل فرما چکے تھے، اس لشکر کو روانہ ہونا تھا۔ پھر مسلمانوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم بھی تازہ تھا، ایک شدید صدمہ تھا، دل ٹوٹے ہوئے تھے، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ مدینے میں ایک سوگ کا، ایک ویرانی کا، ایک دکھ کا عالم تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا ایسی سوگوار تھی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی قیامت تک ہوگی۔ مدینہ منورہ کی فضا ایسی سوگوار۔ اب یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا امیر بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ امتحان کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھایا، اور تمام خلفائے راشدین نے یہ سکھایا کہ حکمرانی کا ملنا، ریاست کی ذمہ داریوں کا ملنا، کوئی عہدہ ملنا، کوئی منصب ملنا، یہ کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہوتا، یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے۔ یہ کوئی مخدومیت نہیں ہوتی، یہ تو خادم بننا ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ذمہ داری کا ملنا، منصب اور عہدے کا ملنا، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں کوئی الیکشن جیت جائے تو اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، حالانکہ اسے تو رونا چاہیے، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی ہے، مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ تو قیامت کے دن جواب دہی کا معاملہ ہے۔ ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر لاکھوں لوگ ہیں تو لاکھوں لوگوں کا سوال ہوگا، اور اگر کروڑوں لوگ ہیں تو قیامت کے دن ان کروڑ لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں امتحان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ کوئی اعزاز یا عہدہ یا مبارکبادی والی بات نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ تو ایک بڑا امتحان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اتنے سارے مسائل کے اندر اور فتنوں کے انبار کے اندر اور مدینے کی سوگوار فضا کے اندر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اب کیا ہوا اس موقع پر؟ چند دنوں کے اندر مستقبل کا نقشہ واضح ہو گیا۔ چند دنوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ سب سے پہلے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جسے آپ پالیسی بیان کہہ سکتے ہیں، خلافت کا پہلا خطبہ کہہ سکتے ہیں۔ اس خطبے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں فرمائیں، ان کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر حکومت کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہیں کروں گا، پہلا اصول۔ اور دوسرا اصول کہ جو تم میں کمزور ہیں، ناتواں ہیں، وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں، اور جو تم میں طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، وہ میرے نزدیک کمزور اور ناتواں ہیں۔ جب تک میں طاقتور سے غریب کا حق لے کر غریب کے حوالے نہ کر دوں، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر مشورہ جب ہوا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جب مشورہ ہوا تو اتنے سارے محاذ تھے، منکرین زکوٰۃ کا محاذ اور مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کا محاذ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی اور دوسرے بہت سے معاملات۔ مشورہ ہوا تو جید بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ ایک ایک کر کے ان سارے معاملات کو دیکھ لیا جائے، مصلحت کے ساتھ چلا جائے، مصلحت کے ساتھ۔ اپنے آپ کو ان تمام محاذوں پر مصروف کر دینا ٹھیک نہیں ہوگا، مصلحت کے ساتھ چلا جائے۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول بیان فرمایا، جسے آپ کہیں کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک نیا ضابطہ، ایک نیا اصول جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، جو بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی بنیاد ثابت ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اصولی بات ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف سازش ہو، دین میں کمی آئے، فتنے پیدا ہوں اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام محاذوں پر مسلمانوں کو مصروف کر دیا، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ دین میں کمی آئے اور ابو بکر مصلحت کا شکار ہو، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اور مورخین نے لکھا ہے، غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایک جملہ تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین محمدی میں کمی آ رہی ہو اور ابو بکر زمین پہ چلتا پھرتا ہو، یہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس جذبے نے اسلام کو باقی رکھا، مسلمانوں کو باقی رکھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین محمدی میں کمی اور ابو بکر زمین پہ چلے پھرے، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر بعد میں یہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں آنے والوں کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا نام ہے، کتنی بڑی خلافت ہے، یعنی ریاست کے اندر آج بھی ان کا نام مثال ہے۔ آج بھی یورپین ممالک کے اندر، ناروے میں، نیوزی لینڈ میں، دوسرے ملکوں میں
آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصولوں کو، اصولہائے حکومت کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور اپنایا جاتا ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن دو شخصیات کی پیروی کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یعنی حضرت عمر نے جن کے نقش قدم کی پیروی کی، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن شخصیات کے نقش قدم کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ زمانہ خلافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں ان کی کیا خدمات تھی، میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا۔ اب اگر آپ ان کے زمانہ خلافت کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بے مثال لازوال اور با کمال جذبے کا مشاہدہ کریں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ مقام و مرتبہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ان عظمتوں، ان عزتوں، ان رفعتوں کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ مستقل محنت، صادق جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ خلیفہ بنا دیے گئے، محاذ کھلے ہوئے ہیں، امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں، سنت کے احیاء میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے گھر والوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ بازار میں نظر آئے ساتھیوں کو تجارت کرتے ہوئے، خلیفہ وقت۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے اپنا وظیفہ متعین کر لیں۔ مجلس شورا بیٹھی، مشورہ ہوا، خلیفہ وقت کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے لیا کریں، اپنی ضرورت کے مطابق۔ سلسلہ شروع ہو گیا، ضرورت کا راشن گھر آنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میٹھا پسند تھا، ان کے مزاج میں تھا۔ تو ایک دن کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کچھ میٹھا ہے؟ اہلیہ نے کہا جی ضرورت کا آتا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہی آتی ہے، میٹھا تو نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میٹھا تو ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ خیر خاموش ہو گئے، اپنے کام میں لگ گئے، خدمت میں لگ گئے۔ چند دن کے بعد اہلیہ نے آٹے کا بنا ہوا میٹھا حلوہ پیش کیا۔ پوچھا کہاں سے آیا؟ تو اہلیہ نے کہا کہ وہ جو روزانہ آٹا آتا تھا روزانہ کے حساب سے، اس میں سے چٹکی چٹکی تھوڑا سا بچا لیتی تھی، تو آج اتنا جمع ہو گیا کہ میں نے یہ حلوہ بنا دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خاموش ہو گئے، بیت المال کے ناظم کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر جانے والے آٹے میں سے اتنی مقدار کم کر دو۔ یہ اس لیے کم کر دو کہ یہ مقدار اضافی ہے، یہ بچائی جا سکتی ہے، یہ مقدار کم کر دو۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستوں، یعنی آج باتیں ہوتی ہیں، آج باتیں ہیں کہ جی مزدوروں کو سڑک پہ سوتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بھئی تو نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کا تو جائزہ لو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک ہماری تجوریاں نہ بھر جائیں تب تک غریب کا خیال نہیں آتا۔ غریب کا خیال تب آتا ہے جب اپنی تجوری بھر جاتی ہے۔ یہ ہیں مسلمان حکمران، یہ ہیں مسلمان خلفاء کہ اپنی ذات پر سب سے پہلے ذمہ داری کو ڈالا، پھر دوسروں کو نصیحت کی، پھر دوسروں کا احتساب کیا،
پھر مجرموں کو پکڑا، پھر چوروں کو پکڑا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، جسم پر 2 چادریں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ عمر سب کو مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر ملی، تمہارے پاس 2 کیوں ہیں؟ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور پوچھا کہ عبداللہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ عمر تمہارے جسم پر 2 چادریں کیوں ہیں؟ سب کو ایک ایک ملی۔ بیٹے نے گواہی دی کہ ایک چادر ابا جان کے لیے کم تھی، دوسری چادر میں نے اپنے حصے کی ابا جان کو دی ہے۔ انصاف ہو گیا، جواب ہو گیا، احتساب ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی اسلام کے لیے خدمت ایسی بے مثال اور لازوال ہے کہ جس کی کوئی دوسری نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایسا صادق جذبہ، ایسا اخلاص، ایسی استقامت، میں نے عرض کیا کہ یہ مقام و مرتبہ یہ محض باتیں کرنے سے نہیں ملتا، اور اس کا کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مستقل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، استقامت کے ساتھ لگے رہنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس دن اسلام قبول کیا تھا، جس دن، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر اسلام کی دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس دن سے لے کر روئے زمین پر اپنے آخری دن تک کامل جذبے، کامل اخلاص اور اپنی پوری کی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ نے ایسا نام چمکایا کہ قرآن میں ان کے فضائل بیان کیے، اللہ نے ایسا نام چمکایا کہ قیامت تک انشاءاللہ اسلام کا نام باقی رہے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی باقی رہے گا، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میدان حشر میں کون چلا آ رہا ہوگا؟ وہی جس کے بارے میں کئی صحابہ نے کہا کہ ہم کہتے تھے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، کہ رسول اللہ آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا، جب لوگ میدان حشر میں آ رہے ہوں گے تو جو صحابہ بیان کیا کرتے تھے مدینہ کا منظر دیکھ کر، قیامت کے دن بھی وہی منظر ہوگا۔ رسول اللہ آئے، تشریف لائے، ابو بکر آئے، عمر آئے، اب بھی اکٹھے ہیں، روئے زمین پر بھی اکٹھے تھے، اور قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔